اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ یوسف الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ سورۃ یوسف مکی ہے، مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس سورت کے اندر کئی واقعات ہیں، کئی اسباق ہیں۔ جنہوں نے حسد کیا ان کا انجام کیا ہوا، جس نے صبر کیا اس کا انجام کیا ہوا، گناہ کی دعوت دی گئی، جس نے اللہ کا سہارا لیا اس کو اللہ نے بچا لیا۔ نفس امارہ کے متعلق ہے، معافی کے متعلق ہے، یہ سارے اسباق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کو اکیلے ذکر کیوں فرمایا؟ باقی قوموں کا ذکر اور سورۃ یوسف اکیلے علیحدہ ہے، تقریباً یہ آدھے پارے سے زیادہ ہے، تقریباً کم و بیش۔ تو اس کے اندر اسباق، سبق، درس، دروس بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے اس کا علیحدہ ذکر فرمایا۔ ایک چیز۔ دوسری چیز جو اس میں مرکزی مضمون ہے، مرکزی مضمون وہ کیا ہے؟ اس میں سے ایک یہ ہے کہ سکے بھائیوں نے بھائی کو کنویں میں ڈال دیا، یہی ہے نا۔ تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں آپ کے جو رشتہ دار ہیں آپ کو نکالنے میں تلے ہوئے ہیں، تو یہ کامیاب نہیں ہوں گے جس طرح یوسف کے بھائی کامیاب نہیں ہوئے۔ نہیں، یہی بات سمجھ میں۔ آپ کے مخالف کون تھے؟ کون تھا جس نے کہا تھا نعوذ باللہ تب اللہ کا یا محمد علی ہذا جماعتنا؟ کون تھا؟ چاچا تھا۔ بھائی رشتہ دار ہے، چاچا رشتہ دار نہیں ہے، بس وہی مانگی۔ تو یہ مکی دور، مکے میں نازل ہوئی، آپ کو تسلی دی جا رہی ہے۔ دیکھو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کیا، مکے والے جو نہ مانتے تھے اس کے نہ ماننے کی وجہ کیا تھی؟ ان کو سمجھ نہیں آئی تھی، سمجھ آئی تھی، لیکن حسد سا ہم جو بیٹھے ہوئے تھے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ اللہ نے نبی بنانا تھا، اسی کو بنانا تھا۔ ہم جو چودھری بیٹھے ہوئے تھے، مالدار بیٹھے ہوئے تھے، یہ حسد نہیں تھا؟ ٹھیک ہے جی۔ تو آپ کو تسلی دی جا رہی ہے، وہ مغلوب ہوئے یوسف کے بھائی، تو یہ کفار مکہ، مشرکین مکہ، یہ بھی مغلوب ہو جائیں گے۔ وہ بھی ایک وقت تھا، آئے کھڑے تھے، ہم معافی مانگتے ہیں۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، سیدنا یوسف نے کیا فرمایا؟ آج میں نے تم کو معاف کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو پھر کیا الفاظ تھے؟ یہی تھے، قال لا تثریب علیکم اليوم، میں نے بھی تمہیں معاف کر دیا۔ یوسف نے معاف کیا تھا، مجھے تم نے کنویں میں ڈالا، مار تھپڑ مارے، تکلیفیں دی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے بھی تم نے تکلیفیں دی، اس شہر سے نکالا۔ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑنے لگے، ایک ٹیلے پہ کھڑے ہوئے، واپس دیکھتے ہیں بیت اللہ کی طرف، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ میرا دل نہیں کرتا تھا مکہ تجھے چھوڑ کر جاؤں، لیکن ان ظالموں نے مجھے نکال دیا ہے۔ فاتح کون بنے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو ایک مقام دیا۔ ٹھیک ہے، یہ سارے واقعات اس میں آئیں گے۔ الف لام را، یہ حروف کیا ہیں؟ مقطعات۔ صورتوں کے شروع میں الگ الگ مقطعات، قطع کہتے ہیں ٹکڑے، صورتوں کے شروع میں الگ الگ لکھے جاتے ہیں۔ اللہ عالم بمرادہ، اللہ تبارک و تعالی ہی اس کا معنی مفہوم جانتے ہیں۔ برو تل کا، یہ آیات آیتیں ہیں، الکتاب المبین، ایسی کتاب کی جو مبین واضح ہے، جس کی کوئی بات مبہم یا پوشیدہ نہیں ہے۔
ہر مسئلہ واضح ہے۔ انا انزلناہ، انا بے شک ہم نے انزلناہ نازل کیا اس کو قرآناً عربیاً، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا کس زبان میں؟ عربی زبان میں۔ عربی زبان میں کیوں نازل کیا؟ اللہ تبارک و تعالی جو آسمانی کتابیں نازل فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ ہدایت و رہنمائی کے لیے نا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا آدم علیہ السلام کو جب اتارا تھا کیا فرمایا تھا؟ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، پہلا پارہ، تم اتر جاؤ زمین میں، ٹھیک ہے اتر گئے۔ اب کیا ہے؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف اللہ نے فرمایا تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ ہدایت کہاں سے آتی ہے؟ آسمان سے۔ تو آسمانی کتابیں ہدایت اور رہنمائی کا سر چشمہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس قوم میں نازل کرتا ہے، جس قوم کی طرف بھیجتا ہے جو مخاطب ہوتی ہے اسی زبان میں، تاکہ ان کو سمجھ لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن مجید پیارے پیغمبر علیہ السلام پر نازل کیا، کس قوم پر؟ جو یہ مکہ والے کون تھے؟ عربی تھے، عربی تھے نا، اصل مخاطب تو وہی تھے، انہی پر نازل ہوا تاکہ یہ سمجھیں، بات کو جانیں، اس کی گہرائی تک جائیں۔ ٹھیک ہے جی۔ انا انزلناہ، بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا عربیاً، عربی زبان میں، لعلکم، تاکہ تم تعقلون، سمجھ لو۔ ان کی زبان عربی تھی مکہ والوں کی، اس لیے قرآن بھی عربی میں نازل کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، باقی اس کی کئی تشریحات ہیں کہ عربی زبان کے 29 لفظ ہیں، باقی کے 50 ہوتے ہیں، کسی کے حروف تہجی جسے کہا جاتا ہے۔ بہرحال وہ اپنی ایک تشریحات یا توضیحات ہیں، لیکن سب سے بہترین زبان عربی زبان ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ نحنو، ہم، نقصو، بیان کرتے ہیں، علیکا، آپ پر، یعنی اے پیارے پیغمبر علیہ السلام، ہم آپ پر بیان کرتے ہیں احسن القصص، احسن بہت اچھا، القصص کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے جی، داستان بھی کہہ سکتے ہیں، واقعہ بھی کہہ سکتے ہیں، بما، ساتھ اس چیز کے، اوحینا، جو ہم نے وحی کی، ہم جو آپ کو بیان کر رہے ہیں یہ وحی کے ذریعے بیان کر رہے ہیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ ایک چیز یہ کہ جس پر وحی ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ نبی ہوتا ہے۔ الیکا، آپ کی طرف، ھذا القرآن، اس قرآن میں، وَإِن كُنْتَ، تھے آپ، من قبل ہی، اس سے پہلے، ہمارے بیان کرنے سے پہلے، لامین الغافلین، بے خبروں میں سے، آپ کو پتہ نہیں تھا، کس کا؟ واقعے کا، یوسف علیہ السلام کے واقعے کا آپ کو علم نہیں تھا۔ اذ قال، جب کہا یوسف علیہ السلام نے، لأبیہ، اپنے باپ سیدنا یعقوب علیہ السلام کو۔ اب یہ قصہ یا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ یا ابتی، اے ابا جان، انی، بے شک، رأیت، دیکھا ہے میں نے، 11 کوکباً، ستارے، والشمس، اور سورج، والقمر، اور چاند، رأیتہم، میں نے دیکھا ان کو، لی، مجھے، ساجدین، سجدہ کر رہے ہیں۔ 11 ستارے، ایک سورج، ایک چاند مجھے کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہیں۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 12، 10 ایک زوجہ سے تھے، ایک بیوی سے تھے، اور 2 بنیامین اور یوسف علیہ السلام، یہ دونوں چھوٹے تھے۔ قالا، فرمایا سیدنا یعقوب علیہ السلام نے، یا بنیہ، اے میرے بیٹے، لا تقصص، مت بیان کرنا، رؤیاک، اپنا خواب، علی اخوتک، اپنے بھائیوں پر،
फाया की दूला का कैदा, तो फिर वो आपके खिलाफ क्या करेंगे, चाल चलेंगे। इन शैताना, बेशक शैतान, लिल इंसानी, इंसान के लिए अदुव्व मुबीन, अदुव दुश्मन है, मुबीन वाज़े, किसी भी वक़्त किसी से कुछ आ सकता है, किसी के दिल में कुछ डाल सकता है। तो शैतान क्या है, दुश्मन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ौजा मोहतरमा को इत्काम में बैठे थे, रात के वक़्त छोड़ने के लिए थोड़ा सा मस्जिद से बाहर निकले। आपने देखा दो आदमी जा रहे हैं, आपने आवाज़ दी, कौन है? आ गए। आपने फरमाया ये मेरी बीवी है। अल्लाह के रसूल, हम कोई ऐसी बात? आपने फरमाया नहीं। इन्न शैतान यजरी मिनल इंसानी का मजरी दमी, शैतान इंसान के ऐसे दौड़ता है जैसे जिस्म में खून दौड़ता है। क्यों? शकूक और शुबात की जगह ही नहीं रखी। ठीक है जी, फिर देखें 5 आयतें होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन, ये आयतें हैं किताब मुबीन की। इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, बेशक हमने इस कुरान मजीद को अरबी ज़बान में नाजिल किया ताकि तुम समझ सको। नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़ससी, हम बयान करते हैं प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप पर अहसनल क़ससी, बहुत ही अच्छा, बहुत ही आसन वाक़िया, बिमा औहैना इलैका हाज़ल कुरान, जो हमने वही किया आपकी तरफ इस कुरान में से। फ़इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन, अलबत्ता आप इससे पहले क्या थे, बेखबर थे, आपको इल्म नहीं था। इज़ क़ाल यूसुफ़ लि अबीही, जब कहा यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बाप को, या अबती, या अब्बा जान, इन्नी राइतु अहद अशरा कौकबा, मैंने देखा है 11 सितारों को, वश्शम्स वल क़मर, एक सूरज और एक चांद को, राइतुहुम ली साजिदीन, वो मुझे क्या कर रहे हैं, सजदा कर रहे हैं। काला सैयदना याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, या बुनैया, मेरे बेटे, ला तक़्सुस रुअयाका अला इख़वतिका, अपना ख्वाब अपने भाइयों पर बयान नहीं करना। फ़यकीदू लका कैदा, वो आपके खिलाफ क्या करेंगे, चाल चलेंगे, तदबीर करेंगे। इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।